کوئی نوٹ ہے تو دکھاؤ جی مجھے ایک. یہ ضرورت تھا، ہم نے مقصد بنا دیا. وہ مقصد تھا، ہم نے ضرورت بنا دی. بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ وہ ضرورت ہی ہے نا. اگر کوئی بیمار نہ ہو تو اسے یاد کرتا ہے کوئی؟ اگر کسی کو پریشانی نہ ہو تو کوئی یاد کرتا ہے اسے؟ اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہو تو پھر کوئی یاد کرتا ہے اسے؟ اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہو تو پھر یاد کرتا ہے کوئی اسے؟ وہ مقصد تھا، ہم نے ضرورت بنا دی. یہ ضرورت تھا، ہم نے مقصد بنا دیا. تو پھر یاد رکھیے گا حضرت، جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو یاد رکھنا میاں یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. حضرت یہ تھکا دے گا تمہیں، اتنا بھگائے گا، اتنا بھگائے گا، اتنا بھگائے گا، تھکا دے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مثنوی کمال کیا ہے. مولانا روم دو بابوں نے بڑا احسان کیا امت پہ، ایک مولانا روم، دوسرے شیخ سعدی، ان کی گلستان بوستان اور مولانا روم کی مثنوی. لیکن حضرت جی دکھ کی بات یہ ہے کہ ٹائم کس کے پاس ہے کتابیں پڑھنے کا؟ ہم نے اپنے بڑوں کو چھوڑا، یہ تو اسی لیے تو حال ہوا ہے. یا آج آپ جن کی ترقی سے بڑے حیران ہیں، ان کی ترقی کی ہر عمارت کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی ہے. آپ کے سمجھتے ہیں ہم ازل سے اس طرح ہی ہیں؟ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت، ان کی ہر عمارت کی پہلی اینٹ ہمارے بزرگوں نے رکھی. اب یہ نہ سمجھے کہ ہم ازل سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں، نہیں. اگر آپ کیمیا اٹھا کے دیکھیں تو کیمیا کا بانی جابر بن حیان ہے حضرت. سب سے پہلے جس شخص نے زمین کا قطر ماپا تھا حضرت وہ البیرونی ہے حضرت. یہ میتھ، یہ الجبرا، اس کے بانی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا ہے. اگر آپ علم فلکیات کی بات کرتے ہیں تو اس کی ابتدا نصیر الدین توسی نے کی تھی حضرت. آپ ہر علم اٹھائیں حضرت، ابتدا آپ نے کی ہے اس کی. وکری بات ہے حضرت پھر ہم. لیکن اقبال جب پہلی بار حضرت جی لندن آیا، اقبال جب پہلی بار لندن آیا اقبال، اور اقبال نے جب لندن کی لائبریری دیکھی تو اقبال دیکھ کے رنگ رہ گیا. لائبریری ان کی تھی، کتابیں ہمارے بڑوں کی پڑھی تھی. اور پھر اقبال نے رو کے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. ہم تاج محل بناتے رہے، ہم حرم مینار بناتے رہے، ہم جناب قلعے بناتے رہے، ہم کتے لڑاتے رہے، ہم گھوڑوں کی ریس کرواتے رہے، اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ علم کے موتی، وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے جی، اس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا. بڑا آپ پڑھیں، آپ کو لطف آئے گا. آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے، ابلیس کی مجلس شورا. وہ اس نے میٹنگ بلوائی، وہ جتنے چھوٹے چھوٹے پدے شیطان تھے نا وہ سارے آئے، سب نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی. یہ بڑی محفلیں ہو رہی ہیں، بڑا رش پڑا ہوا ہے، رپورٹ پیش کی سب نے اپنی. پھر جب سارے اپنی اپنی رپورٹ پیش کر چکے نا، پھر ابلیس بولا، بڑا شیطان ہے. اور میں چلو اس کے سارے شعر نہیں پڑھوں گا، میں صرف 2 شعر پڑھوں گا حضرت. سارے بول چکے حضرت، اب ابلیس بولتا ہے حضرت. اور سب سے پہلی بات پتہ اس نے کیا کی؟ پہلا شعر پڑھوں گا پھر آخری پڑھوں گا حضرت. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ان سے نہ ڈراؤ، میں نہیں ان سے ڈرتا کوئی بھی. انہوں نے کہا حضرت ہم نے رپورٹ پیش کی ہے، اس دفعہ بہت بڑی محفل ہوئی، 12 ربیع الاول کے جلوس پہ بڑا رش تھا، انہوں نے بڑے جوش و خروش سے منایا. اس نے رپورٹ پیش کی نا. اب جب سارے اپنی اپنی رپورٹ پیش کر چکے پھر وہ بولتا ہے. پہلی بات وہ کیا کرتا ہے سنو، وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، مجھے نہ ڈراؤ ان سے،
یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں. پہلی بات ابلیس کی. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ امت چھوڑ چکی ہے قرآن. قرآن رہ گیا تعویذوں کے لیے، قرآن رہ گیا دم کے لیے، قرآن رہ گیا پھونکوں کے لیے، قرآن رہ گیا تراویح کے لیے، قرآن رہ گیا شبینے کے لیے، قرآن رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، قرآن رہ گیا مہنگے مہنگے غلافوں کے لیے، قرآن رہ گیا الماریوں کے لیے، قرآن رہ گیا محفل میں بس تھوڑی سی تلاوت کرنے کے لیے. باقی کدھر ہے قرآن؟ ہے کہیں قرآن؟ بلکہ چھوڑا تو چھوڑا. اب مجھے نہیں پتا جی آپ کے ادھر شادیوں کا کیا انداز ہے، کیا رواج ہے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی تو ابھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں. شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی ایک بندے کو قرآن نہیں یاد. مہندی پہ تیل پہ کسی کو قرآن نہیں یاد. ناچنے والے آئیں گے، ناچنے والیاں آئیں گی، شراب پی جائے گی، رقص ہوگا، ڈانس ہوگا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے مل کے ناچیں گے. حضرت بارات والے دن فوجی بینڈ آئے گا. جب بارات پہنچے گی جوان لڑکیاں حضرت بارات پہ پھول پھینکے گی. اندر مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ڈی جے بجے گا، ہر ہندوؤں کی رسم پوری کی جائے گی. حضرت جی کسی کو قرآن یاد نہیں آئے گا. پھر اینڈ پہ کیا کریں گے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے. سچ بتانا حضرت اس وقت قرآن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا؟ وہ جس دلہن کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے اس کا اپنے آدھا سر ننگا. جس شخص نے دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے، پکی بات ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں بے وضو، دلہن کے ساتھ جتنی عورتیں چل رہی ہیں ساری کپڑے پہن کے ننگی، سر سب کے ننگے، ہے وہ ماحول قرآن نکالنے والا؟ پھر وہ کیا کہتا ہے ابلیس؟ پہلی بات، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ان کا سارا کوئی تو پیسہ بن گیا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جو مرضی کر لیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کیونکہ ان کا مقصد اب یہ بن چکا ہے. جب تک ان کا مقصد اللہ اور اللہ کا رسول تھا انہوں نے زمانوں میں بادشاہت کیے تھا. آج کل ان کا مقصد یہ ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل. تو پھر حضرت ہم میں سے جو میں نے خود کو باہر نہیں نکالا جی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم میں سے جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو پھر سنو مولانا روم کیا فرما رہے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو تھوڑا مسجد سے پیچھے ایک بچہ رو رہا تھا. اب بزرگ تھے جی، دل مانے ہی نہیں بچے کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو. آئے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اسے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں، میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے نا میرا 1 روپیہ کھو گیا. انہوں نے کہا اچھا، رونے کی وجہ 1 روپے کا کھو جانا ہے؟ اس نے کہا اب وہ تو نہیں ملے گا، تو اگر میں تجھے اپنے پاس سے 1 روپیہ دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے، وہ مل جائے آپ دے دیں میں خوش ہوں. انہوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور بچے کو دے دیا. بچہ خوش ہو گیا. حضرت نماز پڑھنے چلے گئے. جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے نا تو پھر رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، رو اس لیے رہا ہوں جو کھو گیا اگر کبھی وہ بھی پاس ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. اس طرح ہی ہے نا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے 1 روپیہ اور نکالا، 2 کر دیے. اب پھر تشریف لے گئے گھر. اب حضرت جو اللہ والے ہیں ان کا گھر کہاں جی لگتا ہے، تو کہتے بس جلدی جلدی مسجد واپس آؤں. ان کو 2-3 کام نپٹائے پھر مسجد چل پڑے. وہ جب مسجد کے پاس پہنچے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟
وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے۔ پھر فرمایا ٹھیک ہو گیا، آپ نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے۔ اب نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آئے تو پھر رو رہا تھا، نماز پڑھ کے نکلے تو پھر رو رہا تھا۔ اب پھر آئے، آگے پوچھا بھئی اب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 3 کر دیے، لیکن جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے۔ اس دفعہ آپ نے نہیں چوتھا دیا، آپ نے ایک سردہ کھینچی اور فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے حق کو سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا ہے۔ ہم میں سے جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے، تو پھر یاد رکھیے حضرت، یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں۔ یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ مقصد اس کی ذات ہے، وہ مقصد ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔